اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور اہل بیت علیہ السلام کی امان سے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت خاص ہے، کیونکہ آج کے دور میں یعنی کہ ہر دور میں ہی وہ خاص رہا، پر جیسا کہ آج بہت خطرناک دور ہے اور ہم سے ہر دن بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے توبہ کرنے والے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ توبہ کا طریقہ، آپ کو سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح خدا کے آگے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اور جو توبہ کے الفاظ مولا امام سجاد علیہ السلام کے زبان سے وہ آئے ہیں وہ بہت خوبصورت، اور اس انداز میں آپ نے ان گناہوں کا جو آپ سے سرزد نہیں ہوئے، کیونکہ مولا امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، پر ہمیں بتانے کے لیے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کیا ہی خوبصورت تھے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں کس طرح توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو توبہ کرنے سے ہم انسانوں کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے ہی نہیں، ہماری معافی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں معافی ہوگی؟ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اور جب آپ توبہ کی نیت کریں تو آپ کو خلوص دل سے پروردگار کے آگے جو گناہ کیا ہے اس کا اقرار سب سے پہلے کریں، پھر اس گناہ کی توبہ کریں، اور اپنے دل میں یہ اعتماد ضرور رکھیں کہ آئندہ ہم سے وہ گناہ نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ توبہ کریں اور دوبارہ وہی گناہ سرزد کیے جائیں اور ایک اتنا بڑا گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پہ آ جائے۔ شاید اس طرح تو پروردگار بھی قبول نہ کرے۔ اب قرآن مجید میں سورہ توبہ ہے، اس کی ہم آیت نمبر 12 آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ: لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ خدا میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ توبہ کرنے والوں کی صفت پھر یہ ہو جاتی ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں تائب کی 4 علامتیں ہیں، اس کے عمل میں خدا کے لیے خلوص ہوتا ہے، باطل کو ترک کر دیتا ہے، حق کو مستقل پکڑے رہتا ہے، اور خیر اور نیکی ہر پر حریص ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف اس کے لیے نیکی، پروردگار کے لیے خلوص، بری چیزوں کو چھوڑنا اور حق کو مسلسل پکڑے رہنا، یہی توبہ کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں۔ ایک انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے اگر وہ ان گناہوں سے باز آ جائے تو۔ پھر مولا امام علی علیہ السلام توبہ کرنے والوں کی تعریف میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت ترین مولا کا فرمان ہے، مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ مولا فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے گناہوں کے درختوں کو اپنی آنکھوں اور دلوں کے سامنے بویا، ندامت کے پانی سے انہیں سینچا، جس کے نتیجے میں انہیں سلامتی کا پھل ملا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا کی طرف سے رضا اور کرامت و بزرگی بھی عطا ہوئی۔ یہ مولا بہار الانوار 37 اور 74 اور 78 میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام بھی امام کی مناجات میں ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے خواہشات کی آگ کے پردوں کو توبہ کے پانی کی تراوش سے پاڑا پاڑا کر دیا ہو، اور جہالت کے ظرف کو خالص آب حیات سے دھو ڈالا ہو۔ اور بہار الانوار میں ہی یہ مولا نے ارشاد فرمایا 19 اور 94 میں۔ تو دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اس میں مولا کی وہ توبہ کے لیے دعائیں ہیں جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے آپ صحیفہ سجادیہ پہ غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ صحیفہ سجادیہ ہر کسی کے موبائل میں ہوتی ہے، خاص کر کے شیعہ لوگوں کے پاس تو ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ جو توبہ کا موضوع ہے یہ آگے بھی پھیل سکے، اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا چینل کا، تو اسی کے لیے ہم لوگ یہ مشن پہ ہیں، کام پہ ہیں۔ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔